والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے. آج 12 تاریخ ہے. یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. سفر کے لغوی معنی بھوک یا یرقان کی بیماری، زردی یا زرد کیڑا، اور اگر فا کے نیچے زیر پڑی جائے سفر تو اس کا معنی ہے خالی پیٹ. ہمارے ہاں بعض کمزور عقیدے کے لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینہ یا منحوس مہینہ سمجھتے ہیں. چنانچہ اس مہینے میں شادیاں کرنا یا نئے کاروبار کو شروع کرنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سال کا کوئی مہینہ اور مہینے کا کوئی دن اور کسی دن کی کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. کوئی ہنسا منحوس نہیں ہے، کوئی آدمی منحوس نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ چیزیں مبارک ہیں اور ان سے برکت حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن کوئی چیز یا کوئی ہنسا یا کوئی مہینہ یا کوئی دن نامبارک ہو اور منحوس ہو، اس طرح کا عقیدہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہاں، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے کچھ ایام کو اپنے لیے نامبارک بنا لیتے ہیں. وہ ایام ان کے جرائم کی وجہ سے صرف انہی کے لیے منحوس ہوتے ہیں. چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے ایک رویے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب ان کے پاس کوئی اچھی خبر آتی ہے یا خوشحالی آتی ہے تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حسن انتظام کی وجہ سے ہے، ہم یہ ڈیزرو کرتے تھے، ہمارا حسن انتظام ہے، اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، سیلاب ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو وہ نعوذ باللہ ان چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان رفقا کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، انہیں بتا دیجئے، خبردار، ان کفار کی نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، جو یقیناً ان کی سرکشی اور دوسرے ریاستی جرائم ہیں جو اعمال کو، ایام کو ان کے لیے منحوس بنا دیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کسی فرد یا افراد سے نعوذ باللہ نحوست نہیں ہوتی، بلکہ کسی تکلیف یا پریشانی یا آزمائش میں آنے کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ افراد سے نحوست کا عقیدہ فرعونی عقیدہ ہے، اور اس کے حواریوں کا اختیار کردہ عقیدہ ہے۔ صاحبان ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 ایسے افراد کا ذکر فرمایا کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ لا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے، اور ایک ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس حال معلوم کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہی بات قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 19 اور اس کی بعد کی آیات میں بیان فرمائی کہ اس قوم نے اپنے اعمال کے ذریعے ہفتے کے 8 دن اور 7 راتوں کو 7 لیال و 8 ایام، 8 دنوں اور 7 راتوں کو اپنے لیے منحوس بنا لیا۔ تو اب کوئی دن بچتا ہی نہیں، ایام النحسات۔ اور یہ ان کا جو منحوس بنانا ہے ایام کو، وہ ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، تکبر اور طاقت کے غرور کی وجہ سے انہوں نے خود ان اعمال کو، ان ایام کو، معاف کیجیے، ان ایام کو اپنے لیے منحوس بنا دیا۔ بلکہ اس بات کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 اور 37 میں قوم شعیب کا ذکر فرمایا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول تشریف لائے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور انہیں سب سے پہلی دعوت تو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، لائق عبادت نہیں۔ وارجو الیوم الآخر، اور آخرت کی پیشی کو فراموش نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ملک میں فساد اور بگاڑ پیدا نہ کرتے پھرو۔ قوم شعیب کی چند خباثتیں اللہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ
کہ قوم شعیب نے سب سے پہلے یہ نعرہ دیا کہ جیسے چاہو جیو۔ یہ جتنے نعرے آج عام ہو رہے ہیں یہ کوئی نئے نعرے نہیں ہیں، پچھلی قوموں میں یہ رائج رہے۔ قالوا یا شعیب، لوگ کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ آپ کا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی روایات کو بھول جائیں؟ جو غلط رواج باپ داداؤں کے ہاں سے چلے آ رہے تھے، انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی جڑ کاٹی۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اپنے مالوں میں جیسے چاہیں کریں، ہم جہاں سے چاہیں کمائیں اور جہاں چاہیں خرچ کریں، یعنی جیسے چاہو جیو کا نعرہ قوم شعیب نے دیا ہے سب سے پہلے۔ اسی طرح اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول کی کمی ان کے ہاں بری طرح سے رائج تھی۔ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، پیسے پورے لے کر ناقص نمبر 2 چیزیں دینا یا پیسے پورے لینا اور چیزیں کم دینا، یہ ان کے اندر بڑی ایک خباثت تھی۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، معاشرے کا بگاڑ اور معاشرے میں فساد پھیلانا یہ قوم میں بری طرح سے موجود تھا۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور ناکے لگا کر لوگوں کو لوٹنا یا راستوں میں بیٹھ کر راستوں سے گزرنے والوں پر چیزیں پھینکنا، جیسے آج بھی ہمارے ہاں بعض شیطان صفت لوگ لوگوں پر راستے میں بیٹھ کے انڈے پھینکتے ہیں اور دوسری حرکتیں کرتے ہیں۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کی راہ سے روکنا اور کجی تلاش کرنا، یہ قوم شعیب میں بہت بری طرح سے یہ ساری خباثتیں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کریم میں کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بالآخر زلزلے سے پکڑا اور وہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے۔ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اس کے بعد فرمایا قوم عاد کو یاد کرو، قوم سمود کو یاد کرو۔ قوم عاد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کی بداعمالیاں مزین کر کے ان کے سامنے سجا دیں اور آراستہ کر کے دکھا دیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، آنکھوں والے تھے، بڑے ہوشیار تھے، لیکن راہ حق سے شیطان نے ان کو روک دیا۔ آگے الفاظ پر غور کیجئے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اسی طرح قارون کے ساتھ ہوا، اسی طرح فرعون کے ساتھ ہوا، اسی طرح حامان کے ساتھ ہوا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کھلے دلائل اور معجزات لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ بہت بری طرح سے طاقت کے غرور، مال کے غرور، اقتدار کے غرور میں مبتلا ہوئے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، جب ہم پکڑنے پر آئیں تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ الفاظ ہیں غور طلب۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو ان کے جرائم کی وجہ سے پکڑا، ان کے جرائم اور ان کے اعمال کے نتائج انہیں اس وبال میں گرفتار کرنے کا ذریعہ بنے۔ ان کا ظلم، ان کی سرکشی، ان کی بغاوت،
اور ان کے منصبی جرائم سبب بنے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن پہ ہم نے پتھر برسائے قوم عاد پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسے ہیں کہ جن کو زوردار آواز نے آ دبوچا، قوم سمود۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قارون کے بارے میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کو اور اس کے محل کے ساتھ، پورے مال اور محل کے ساتھ ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے ہیں ان میں سے جن کو ہم نے غرق کیا، یعنی قوم فرعون اور اس کی قوم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ان کا طاقت پر غرور، سرکشی، اللہ کے قوانین سے بغاوت، مال پر اترانا اور اقتدار کا نشہ، اور اقتدار حاصل ہونے کے باوجود لوگوں میں ان کی فلاح کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے وہ کام نہ کرنا جو اقتدار کا تقاضا ہے۔ نتیجتاً اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ فَأَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو جو پکڑا ہے وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ اسی طرح قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے آ کر فرمایا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ رحمت سے پہلے عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، بندگان خدا اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے رہتے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ایک اور جگہ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم ان کو آزماتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو قالوا اطیرنا بک وبمن معک، تو قوم سمود کیا کہنے لگی؟ آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان قرآنی آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اجتماعی رویے، الفاظ پر غور کیجئے، لوگوں کے اجتماعی رویے، معاشرے میں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور رویے، اور صاحبان اقتدار کے رعایا کے ساتھ رویے دنوں کو ان کے لیے نامبارک بناتے ہیں۔ لہذا کسی مہینے کو اور کسی دن کو من جانب اللہ منحوس کہنا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ دو چاندوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی، یہ منحوس ہے، یعنی کہتے یہ ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چاند کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ لوگو، تم شوال کے مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہو، حالانکہ شوال کے مہینے میں میری شادی ہوئی ہے اور شوال ہی کے مہینے میں میری رخصتی ہوئی ہے، اور تم بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ شادی کے حوالے سے کون خوش نصیب ہوگا کہ میری شادی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اسلام نے ایام کو بدشگون سمجھنا، منحوس سمجھنا، اور ایام سے بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. بدشگونی اور ایام کو یا چیزوں کو یا دنوں کو یا گھڑیوں کو یا ہندسوں کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے. اس لیے کہ ایسا شخص ان ایام اور اس مہینے اور ان دنوں اور اس گھڑی کو اپنی زندگی پر اثر انداز سمجھ رہا ہے. اور حقیقتاً اثر انداز کون ہے؟ اللہ کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو. فإنی انا الدہر، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں. یعنی زمانہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں کہ زمانہ برا آ گیا ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے. زمانہ تو وہی ہے، وہی سورج نکلتا ہے، وہی غروب ہوتا ہے، وہی چاند نکلتا ہے، وہی غروب ہوتا ہے، وہی کبھی مہینہ 29 کا، کبھی 30 کا، کبھی 31 کا. ہم بدل گئے، ہم نے معاشرے کو خود بدلا ہے، اور معاشرہ سنورے گا ہمارے سنورنے سے. زمانے کو گالی مت دو. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو دنوں کو اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے، مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے، کسی تاریخ کو اور کسی خاص ہندسے کو اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے. وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ہماری ملت کے ساتھ اس کو تعلق نہیں بنتا اس کا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، خبردار اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کے فیصلے کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی بیماری کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی. ولا طیرۃ، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 غلط کام ہیں. کام غلط ہیں لیکن چھوڑیں گے نہیں لوگ. اللہ اکبر. کام تو غلط ہیں لیکن لوگ باز نہیں آئیں گے. اور واقعتاً جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج 1400 سال 1450 سال گزر گئے ہیں، کام غلط ہیں لیکن آج بھی معاشرے میں موجود ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الطیرہ، ایک یہ منحوس سمجھنا، بدشگونی لینا، والحسد، اور دوسرے حسد کرنا، اور تیسرے الظن، بدگمانی. یہ 3 کام ایسے ہیں کہ لوگ ان سے باز نہیں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی کا جو ہی خیال آئے تو فوراً دل سے اس خیال کو نکالو اور اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کرو. گھر سے نکلے، جو ہی نکلے سامنے کالا کتا آ گیا، کالی بلی آ گئی، او ہو اب سفر نہیں کرنا ہے، یہ منحوس ہے. وہ بندگان خدا، اللہ کے حبیب اس سے روک رہے ہیں. حسد ہو جائے تو احساس ہوتے ہوئے اسے جاری نہ رکھو. احساس ہوتے ہی اس کے درپے نہ ہو جاؤ، اسے جاری نہ رکھو، فوراً چھوڑ دو. اس لیے کہ حسد کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. سب سے پہلے انسان کے ساتھ جس نے حسد کیا ہے وہ کون ہے؟ زور سے کہہ دیجیے. آج بھی حضور نے فرمایا حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حسد اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے.
دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ حسد ایمان کو نقصان پہنچاتا۔ تیسرے فرمایا اگر بدگمانی ہو جائے تو بدگمانی کو ختم کرو، ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی ختم کرو، ایمان والوں، کسی انسان کے بارے میں بدگمانی اسے ختم کرو اور اس کی تحقیق نہ کرنے لگ جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور پر ماہ سفر کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منحوس ہونے کی تردید فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری بغیر حکم ربانی کے متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی ہوتی ہیں بیماریاں لیکن ان کا اثر اللہ کے چاہے بغیر منتقل نہیں ہوتا۔ ولا حامتا، الفاظ پر غور کیجئے، ولا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ولا حامتا، اور نہ الو کی وجہ سے کوئی نحوست ہے۔ یہ الو بھی عجیب پرندہ ہے، کچھ کے ہاں مبارک ہے اور ہمارے ہاں نامبارک ہے۔ الو کی وجہ سے نحوست نہیں۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، بیماری اللہ کے اجازت کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، ولا حامۃ، الو منحوس نہیں۔ حامہ کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ لیس احد یموت فیدفن، جب کسی بندے کو فوت ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ جہاں بیٹھے وہاں نحوست ہو جاتی۔ جیسے ہمارے ہاں چارپائی میت کی جو ہے وہ مسجد میں رکھی ہوتی ہے، مسجد میں رکھی ہے نا چارپائی ہر مسجد میں، کہ جی مولانا صاحب گھر والی چارپائی پر میت کو نہیں لے جا سکتے، گھر والی چارپائی پر میت کو لے جائیں قبرستان، نہ مسجد والی چارپائی پر رکھیں گے کیونکہ یہ منحوس چارپائی ہے۔ اگر گھر والی چارپائی پر لے کر گئے اور واپس وہ چارپائی گھر پر آئی تو گھر میں سے ضرور کسی کو لے کے جائے گی، مسجد میں رکھو، لے کے بھی گئی تو مولوی صاحب کو لے جائے گی۔ آج بھی یہ بات موجود۔ اور سفر کے بارے میں فرمایا کننا سمعنا ان اہل الجاہلیت یستشنمون بسفر، زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ جہالت کب نکلے گی معاشرے سے؟ یہ جہالت اور یہ غلط فہمی اور یہ وہم پرستی معاشرے سے کب نکلے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا عدویٰ ولا حامۃ ولا نوء، ستارے اثر انداز نہیں ہوتے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ستاروں کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی یا ستارے تمہاری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے اور وہ لوگوں کے ستارے بدل رہا ہے، اس بیچارے کا تو خود ستارہ گردش پہ ہے، وہ تو آپ کے انتظار میں ہے کہ کب آپ آئیں، اس کے جال میں پھنسیں اور اس کا کچن چلے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں لا نوء، ستارے اثر انداز نہیں ہوتے۔ مؤثر حقیقی کون ہے؟ زور سے کہہ دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جابر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا لا عدویٰ ولا طیرۃ ولا غول،
شیاطین جنات مختلف شکلیں اختیار کر کے لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر بالفرض نحوست ہوتی، یہ الفاظ پر غور کیجئے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر بالفرض نحوست ہوتی، بالفرض، تو تین چیزوں میں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان یکن من الشؤم شیء حق، اگر واقعتاً کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ففل فرس والمرأۃ والدار، سواری میں ہوتی کہ سواری اکڑ ہوتی اور جدھر جانا ہے ادھر جا ہی نہیں رہی، والمرأۃ، اور بیوی میں ہوتی کہ بد زبان اور بد اخلاق ہے، والدار، اور گھر میں ہوتی کہ پڑوسی اچھا نہیں، لیکن ان میں بھی نحوست نہیں ہے۔ گھر کسی کے لیے منحوس نہیں ہے، بیوی جب سے آئی ہے میرا رزق تنگ ہو گیا ہے، او بندگان خدا تیرے رزق پر یہ اثر انداز نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزیں غلط فہمی ہیں۔ اور بہت پہلے کی بات ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس کہ ایک پرندہ آیا اور وہ زور زور سے چیخنے لگا پرندہ، تو فقال رجل من الخیر، ایک بندہ بیٹھا ہوا تو اسی مجلس میں کہنے لگا خیر ہووے صحیح، خیر ہووے صحیح، اے جڑا پرندہ چیخدا پیا ہے کوئی مسئلہ ہے ضرور۔ اللہ اکبر۔ فقال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا لا خیر ولا شر، بندہ خدا اس پرندے کی آواز میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، یہ منحوس نہیں ہے اس کا چلانا۔ گویا اس کی بات پر آپ نے گرفت کی، لئلا یعتقد تاثیرہ فی الخیر والشر، تاکہ وہ یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ یہ کان دا بولنا خیر یا شر نہیں، بلکہ کوے کا ذکر ہے خرج طاؤوس مع صاحب لہ فی سفر، حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھی کے ساتھ سفر پر نکلے، فصاح غراب، تو کوا جو ہے وہ بولنے لگے، کوا بول پڑا، فقال الرجل خیر، بندہ کہنے لگا خیر ہو صحیح ہے، کہاں بول پہ دیا بنیرے تھے آگے بول پہ، فقال ایو خیر ھذا، اور بندہ خدا اس میں کہاں خیر ہے، تو میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، چلو ہٹو، میں تمہیں ساتھ لے کے نہیں جاؤں۔ لہذا بدشگونی وہ کالے کتے سے لی جائے یا کالی بلی سے لی جائے، اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ نظر وٹو کے طور پر گاڑی کے پیچھے چھوٹے بچے کا جوتا لٹکا ہوا ہے، گاڑی 0 میٹر لی اور اس کے پیچھے کالی ٹاکیاں لٹکائی ہوئی ہیں۔ کسی زمانے میں مکان بناتے تھے تو بنیرے پہ کالی ہنڈیا رکھ دیتے تھے کہ کالی ہنڈیا ہوگی تو نظر نہیں لگے گی۔ میں نے کہا بندہ خدا دلہا سجا ہوا ہوتا ہے، دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے سر پہ یا گلے میں کالی ہنڈیا لٹکاؤ تاکہ کم از کم وہ نظر سے بچیں۔ یہ جاہلانہ سوچیں کب ہمارے اندر سے نکلیں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخت مذمت فرمائی۔ لہذا میں آپ سے عرض کروں گا کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور متعدی بیماری اگر پھیلی ہوئی ہو کوئی بیماری تو اس میں تمام تر احتیاط کرنا یہ بھی تعلیمات نبویہ کے مطابق ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِعَرْضٍ، اگر تم یہ سنو
کہ فلاں علاقے میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، یا کوئی اور بیماری، جیسے آج کل کئی بیماریاں ہیں پھیلی ہوئی ہیں، فلا تقدموا علیہ، تو تم باہر سے اس علاقے میں مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم وہاں موجود ہو، فلا تخرجوا فرارا منه، تو اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس علاقے سے نکلو مت، تاکہ بیماری ایک علاقے میں محدود رہے۔ متعدی بیماری ہے، منتقل ہونے سے ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر اس کے پھیلنے کا خطرہ ہے، متعدی ہونا اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ یہ عقیدہ ضرور رہنا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر متعدی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، لا یوردن ممرض علی مصح، کسی بیمار کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک علاقے سے لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے، معلوم ہوا ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کو کوڑ کی بیماری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اس کو وہیں رہنے دو جہاں موجود ہے، اور اس کو بتاؤ کہ تمہارے بتانے سے تیری بیعت ہو گئی ہے۔ وہ احتیاطی تدابیر، لیکن عقیدہ یہی رکھے کہ بیمار سے تندرست کو جو بیماری ہے وہ بغیر حکم ربانی کے منتقل نہیں ہو سکتی۔ ایک دیہاتی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں اونٹ ہوتے ہیں، صحراؤں میں ایسے لگتا ہے جیسے ہرنیاں ہیں، صحت مند اونٹ، ایک بیماری والا خارش والا اونٹ آتا ہے اور وہ سب کو خارش کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فمن عدل اول، پہلے کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ پہلے کو خارش کہاں سے لگی؟ معلوم ہوا ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق درست ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو ہمارے ہاں آخری چہار شنبہ کہا جاتا ہے، اور مشہور یہ ہے کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، کہ جناب بدھ کا دن جو ہے یہ ہمیشہ منحوس ہوتا ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور سن لیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، کسی عام آدمی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا میں بعض دفعہ یہ میسج آ جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پہلے اس کی تحقیق کیجئے، کسی عالم سے پوچھئے کہ واقعتاً یہ حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں، تب اسے کسی اور کی طرف منتقل کیجئے۔ اور آخری چہار شنبے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن غسل صحت کیا۔ آپ بیماری سے اٹھے اور آپ نے غسل صحت کیا اور سیر کی، لہذا لوگ کسی زمانے میں باہر جایا کرتے تھے، آج بھی جاتے ہوں گے، اور سیر کرتے تھے مینار پاکستان یا کسی بھی پارک میں، بلکہ باقاعدہ جلوس نکلتا تھا ایک۔ الحمدللہ کہ وہ اب تو ختم ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ چیزیں سارے بے بنیاد ہیں۔ آخری چہار شنبے کی کوئی حقیقت نہیں، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، جس میں آپ رحلت فرما ہوئے، اور یہودیوں نے اس دن خوشی منائی۔ لہذا بدشگونی اور یہ آخری چہار شنبے کی جو بات مشہور ہے، اس سے ہم نے گریز کرنا ہے۔ بدشگونی کا خیال آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، یا اللہ خیر بھی تیری طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان دہ بات آ جائے تو وہ بھی تیری طرف سے ہے،
کیونکہ مؤثر تو ہے، کاسب ہم ہیں، کرتوت ہمارے ہیں جن کی وجہ سے آ رہی ہے، لیکن قادر تو ہے۔ لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، یا اللہ جتنی خیریں آتی ہیں وہ تیری طرف سے آتی ہیں۔ ولا یاتی بالسیئات الا انت، اور اگر لا یدفع بالسیئات الا انت، اور تکلیف کو بھی تو ہی دور کرتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور تیرے سوا نیکی کی توفیق دینے والا اور برائی سے بچانے والا کوئی نہیں۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا، احتیاطی تدابیر میں سے یہ چند تدابیر بھی اختیار کیجئے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، گھر صاف ستھرے رہنے چاہیے۔ ادھر کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، ادھر برتن پھیلے ہوئے ہیں، ادھر کوڑا پھیلا ہوا ہے۔ گھروں میں بے لباس ستر کھولے نہ پھریں، گھروں میں کچے پا کے گوڈے ننگے پٹ ننگے گھروں میں پھر رہے ہیں، بے لباس پھر رہے ہیں، گھروں میں بے لباس نہ پھریں، خود صاف ستھرے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں۔ اور طہارت حاصل کرنا اگر لازم ہو جائے تو جتنا ممکن ہو جلدی طہارت حاصل کریں۔ کیا ہی اچھا ہے کہ باوضو رہیں گے نا انشاءاللہ۔ گھروں میں لگائی ہوئی جانداروں کی تمام تصاویر اور ماڈلز، جانداروں کے ماڈلز اور بت وغیرہ، ان کو پھینک دے باہر، یہ غلط ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور آخری 3 کل ایک مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی اور آخری 3 کل ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور فجر اور مغرب کے بعد تینوں کل 3 مرتبہ، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ۔ حضور نے فرمایا جو پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ اس کی حفاظت فرماتا۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97-98، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ نے اپنے حبیب کو آرڈر دے کر فرمایا ہے کہ آپ یہ پڑھا کیجئے۔ آپ بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں، جب بھی یاد آئے پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جب بھی خیال آئے پڑھ لیا کریں۔ فرمایا کہ بسم اللہ خیر کی چابی ہے اور اعوذ باللہ شر کو بند کرنے والا کلمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو اپنا معمول بنائیں۔ فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، فرشتہ اس کو آواز دے کر کہتا ہے جاؤ تم اللہ کی حفاظت میں آ گئے ہو۔ اور سونے سے پہلے جو مسنون اذکار ہیں، یا کم از کم آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک، اور آیت الکرسی درمیان میں، اور آخر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کریں۔ ساری رات اللہ تعالیٰ فرشتے کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دے۔
اللہ ہمیں بدشگونی کی سوچ سے اور یہ مہینے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی سوچ سے اللہ ہمیں نکالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔